हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों की खैरियत से होंगी और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी गर्ल इन कनाडा। बहुत सारे दिनों से मैं सोशल मीडिया पे मुसलसल देख रही हूँ कि मुस्तफ़ा आमिर जो 22 साल का नौजवान बताया जा रहा है उसका कत्ल कर दिया जाता है। और कभी पता चलता है कि उसकी लाश को मलीर की नदी में डाल दिया जाता है और कभी पता चलता है कि उसे ज़मीन खोद के दफन कर दिया गया। अब पता ये चला है कि उसकी लाश को जला दिया गया और उसका धर अलग कर दिया गया और इस सब का करने वाला अर्गमान है। अर्गमान और उसका दोस्त शिराज। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी, चाहे वो अर्गमान हो या हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केस हमारी नज़रों से गुजरे हैं। अभी हमारे सामने ताहाल ही नताशा का केस गुजरा है और शाहज़ेब जदई को भी कोई नहीं भूला। नताशा के केस में भी सबने यही कहा था कि बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है, छूट जाएगी। और मैं अर्गमान के केस पे भी यही कहूँगी, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है तो इनको कौन क्या कह सकता है। ये किसी का कत्ल भी कर दे तो सवाब में शुमार होता है। और अगर कोई अमीर होता, गरीब होता, तो फिर आप सोच सकते हैं उसका क्या हाल होता। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अगर अमीर कत्ल कर दे तो उसको बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है, और गरीब अगर बाइज्जत भी होता है और वो बेकसूर पकड़ा जाता है तो उसे सालों साल कैद पे रखा जाता है या उसे सजाए मौत की सज़ा हो जाती है और कोई बोलने वाला नहीं होता। अंगमान का वालिद, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ पे, मैंने भी देखा कि जज साहब के रूम में जाने के लिए इतना दिल पिला रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, अपने पैसे अपने दबदबे का रौब दिखा रहे हैं। अगर यही हम और आप आम बंदे होते तो हमको जज के रूम में जाना है तो दूर की बात, अगर हमारा केस हो हम तो 25-25 50-50 साल उस केस को चलते रहेंगे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन इन अमीरों की सुनवाई हफ्ते हफ्ते और रातों को हो जाती है। अभी एक और वीडियो देखी जिसमें अर्गमान का बाप बोल रहा है कि मेरा बेटा भाई नशा खरीदता था और वो बिल्कुल गलत नहीं था, और वो तो सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था, और उसने अगर पुलिस में फायरिंग भी की तो गलत थोड़ी किया, उसने अपना दफा किया है। वो अपने बेटे को बिल्कुल साफ शफाफ मासूम भोला बाला बता रहा है। वो तो खुद उसकी हालत, अगर आप लोग जाके वीडियो देखें उसके बाप की तो आप देखे जाके, उसकी हालत से आपको देख के खुद लगेगा वो कितना बड़ा नशेड़ी है। उसको खुद ही नशे में धुत खड़ा हुआ है। और एंकर ने उस वक्त बोला कि आप पे भी इल्ज़ाम है, हाँ वो ये वो, जब उसके बाप पे इल्ज़ाम है तो बेटे पे इल्ज़ाम है तो इसका मतलब इनका तो काम ही ये है। तो अब इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी को कत्ल करना, किसी को मार देना, किसी के साथ कुछ कर देना, क्योंकि पैसा है और पैसा बोलता है। बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद हैं और बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद। तो बस आप लोग भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, सब यही हैं। ये लड़का अरगमान बाइज्जत बरी भी रहा होगा, और अगर वो जैसे नताशा के केस में हुआ, उन्होंने वो ले लिया, खून बहा ले लिया। इसी तरह शाहजेब जदई में भी हुआ, उन्होंने खून बहा ले लिया। इस केस में भी यही होगा, बहालत मजबूर, माँ बाप ना भी चाहें लेकिन इतना मजबूर किया जाएगा, उनको जहनी जिस्मानी तौर पे डिप्रेशन का शिकार किया जाएगा इस फैमिली की तरफ से। उनको बहालत मजबूरी आके ये बयान देना पड़ेगा कि हम नहीं केस लड़ना चाहते, हम इस लड़के को माफ़ कर रहे हैं और हमने खून बहा ले लिया है। आने वाली स्टोरी यही है और आने वाले वक्त में यही होने वाला है, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं। हमारी यह मसला ये है कि पाकिस्तान में एक बंदे की जो नॉर्मल इनकम होती है जो गवर्नमेंट ने रखी वो 30,000 है, और ये लोग 1-1 करोड़ रुपए दिन में खर्च कर देने वाले लोग हैं। तो इनके सामने ये इनको कौन क्या कहेगा।
تو بس آنے والے وقتوں کی آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ یہ لڑکا، اور اس بات کو بہت دیر بھی نہیں لگے گی، اس بات کو زیادہ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے لگیں گے یا 1 سال لگ جائے گا. اور ابھی بھی یہ جیل میں بہت مزے سے ہوگا. جیل کے کمرے کا حال میں بتا دوں، اس کے پاس بیڈ بھی ہوگا، فریج بھی ہوگی، اس کے پاس ٹی وی بھی ہوگا، اس کے پاس اے سی بھی ہوگا. یہ کھانا بھی بازار کا کھا رہا ہوگا، فون پہ بات بھی کر رہا ہوگا، یہ ہاسپٹلس بھی جا رہا ہوگا. یہ سب کچھ کر سکتا ہے، صرف ایک چیز نہیں کہ باہر گھوم نہیں سکتا آزادانہ. باقی سب کچھ کر سکتا ہے. بڑے باپ کا بگڑی ہوئی اولاد ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اور جس ماں کا لگتے جگر لاکھ وقت کچھ بھی صحیح تھا، اسمگلر تھا، کچھ بھی تھا، ڈرگس بیچتا تھا، لیکن ایک جان تھی، ایک جان کو مارا. اس بے شرم باپ کی ویڈیو دیکھے اس کو بالکل بھی اس بات کا ذرا وہ نہیں ہے کہ اس کے بیٹے نے کس طرح ایک بندے کو ذبح کر دیا، جلا دیا. ذرا سی بھی شرمندگی اس آدمی کے چہرے پہ نہیں ہے. تو پھر ان لوگوں کی نظر میں سب کتے، بھیڑ اور بکریوں کی طرح ہوتے ہیں. یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بس آپ لوگ، ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. بس ہم تماشائی ہیں اور ہم تماشا دیکھتے آئے اور دیکھتے رہیں گے. ہم نے نتاشا عامر کا بھی تماشا دیکھا تھا اور ہم دیکھیں گے ارغمان کا بھی تماشا. اب یہاں پہ بھی ایک نئی تماشا، ایک نیا ڈرامہ اور نئی فلم کریٹ ہوگی، جس میں کچھ ٹائم بعد بس یہ لڑکا باعزت بری چھٹنے والا ہے. اور بس ہمارے پاس صرف افسوس اور اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے. بس ہم افسوس کرتے جائیں ایک مرنے والے پہ اور دوسرے قاتل کے چھوٹ جانے پہ. قاتل کو باہر گھومنے دیکھنے پہ اور مرنے والے کے خاندان پہ افسوس کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ہم لوگوں کی اپنی ہی غلطیاں ہیں. اپنی غلطیاں کیا ہے؟ جب ماں باپ بگڑے ہوئے ہوں گے تو اولادیں تو بگڑی ہوئی ہی ہوں گی. ماں باپ خود جب اتنا بگاڑتے ہیں. ارکمان 2.5 لاکھ روپے کی چند گرام رس خرید رہا ہے، تو سوچیں یہاں ایک غریب کا بچہ 10 روپے کی ٹافی نہیں کھا سکتا. یہاں بگڑی ہوئی اور باپ کی اولادیں 2.5 لاکھ روپے کی چند گرام ڈرگس خریدتی ہے، تو سوچے کیا حال ہوگا پھر. تو بس بہت دنوں سے دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا مجھے بھی اس بارے میں آپ لوگوں سے بات چیت کرنا چاہیے کہ آپ لوگ بھی مجھے بتائیں اس کے حوالے سے. کبھی کسی لڑکی کے حوالے سے آتا ہے کہ لڑکی کی وجہ سے ہوا، کبھی کچھ ہوا، کبھی کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ لوگ بتائیں اس کیس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مصطفیٰ عامر واقعی میں اتنا بڑا گناہ کرا تھا کہ اس کو زندہ مطلب کاٹ کے اس کو جلا دیا جاتا. بس انسان مطلب کیسے اگر ایک مکھی کو، ایک چوٹی کو بھی انسان مارتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، اس بندے کو، ایک زندہ انسان کو مارتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، جلاتے ہوئے دکھ نہیں ہوا؟ کیا اس کو نے نہیں سوچا کہ ایک دن اس کو بھی مرنا ہے؟ کیا یہ زندگی بھر زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے یا اس کا باپ زندگی بھر زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ یا یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے باپ کے پاس اتنی دولت ہے تو مجھے کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتا میرا، تو کیا اللہ بھی نہیں اکھاڑ سکتا؟ اللہ کی لاٹھی گرنے کا انتظار کرے بس. پیسے ہے کہ بیل پہ تو آپ نے دیکھا ہے فرعون نے بھی کتنے بڑے بڑے کام کیے تھے، لیکن خدا نے تو فرعون کو بھی دکھایا اور یہ اس وقت کے فرعون بنے بیٹھے ہیں. خدا ان فرعونوں کو بھی حساب کتاب کرے گا انشاءاللہ. یہ فرعون بھی ایک دن خدا کے قہر کا شکار ہوں گے. بس میری تو دعا ہے ان لوگوں کے لیے، بس ہر بندے کے لیے اپنے حفظ و امان میں رہیں. ان شر پسندوں سے، ان فرعونوں سے اللہ ہر کسی کو بچا کے رکھے، برائیوں سے بچا کے رکھے، اچھائیوں کی طرف گامزن کرے. ان فرعونوں کو نیست و نابود کریں. ان طرح کے سارے فرعونوں کو نیست و نابود کرے جو پیسے کے بل پہ دوسرے انسان کی زندگی کو ختم کرتے ہوئے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ایک انسان ہے، یا ہمیں بھی اسی زمین کے تلے دبنا ہے یا ہماری بھی موت آئے گی. ان فرعونوں کو شداد کی جنت یاد نہیں شاید. تو بس ان فرعونوں کے لیے بہت ہی زیادہ دل سے بہت ہی زیادہ وہ ہے.
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اس بارے میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایک انسان کا قتل کر دینا اتنا آسان ہے، یا پیسہ اتنا اہم ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کی عدالت کو بھول چکے ہیں، پیسہ کے آگے کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ میرے پاس اگر میرے باپ کے پاس میرے پاس کروڑ روپے ہیں تو میں تو نہیں مروں گا، میرے ماں باپ نے میرے مرنے کی گارنٹی لے چکی رکھی ہے، جس طرح میرا باپ دنیا میں میرے لیے ہر چیز خرید سکتا ہے، اس طرح میرا باپ میرے لیے زندگی خرید لے گا۔ باپ اس کو چھڑا کے آزادی تو خرید سکتا ہے لیکن اس کی زندگی نہیں خرید سکتا۔ ایک نہ ایک دن ہر کسی کی زندگی کا دروازہ ہوا ہوتا ہے، تو اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اس کے باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اور بس میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا مجھے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے، اور افسوس کا مقام ہے، اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی میں اس سے آگے کہ افسوس اور افسوس اور افسوس کے علاوہ اور کہا کیا جا سکتا ہے۔ بس اس دن ہم لوگوں کو ابھی کچھ دنوں بعد ہماری چینلوں کی زینت ایک ہیڈ لائن ہوگی کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ارغمان باعزت رہا ہو گیا، بس۔ اور اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تو بس اب ان فرعونوں، ان شداد، ان جیسے فرعون، ان جیسے شداد کے لیے اللہ وہ کرے، اللہ ہدایت دے ہر شداد، ہر فرعون کو۔ بس تو بس آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے، ہدایت لیجیے، ہدایت دیجیے، ہدایت کے راستے پہ آپ بھی چلیے، دوسروں کو بھی چلائیے، نیکی کی راہ دکھائے، نیکی وہ کریں۔ اور اس مرنے والے نے چاہے کچھ بھی کیا ہو، لیکن کسی بھی انسان کا قتل کرنا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں اسلام کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے یاد آتا ہے کہ جب کوڑا پھینکتی تھی عورت تو حضور نے کبھی اف نہیں کیا، یا حضور کو اجڑیاں پھینک گئی حضور نے اف نہیں کیا، یا حضور کو کتنی اذیت پہنچائی حضور نے اف نہیں کیا۔ ہمارا اسلام تو اس چیز کا درس دیتا ہی نہیں ہے کہ آپ اف بھی کریں کسی پہ، آپ اسے اپنے صبر سے بتاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اسلام کے پیروکار ہیں، یہ وہ لوگ نہیں جو اسلام پہ چلتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے منافی چلتے ہیں، جو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اسلام کی باتیں ماننا جن کے آپ گناہ سمجھا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا خدا پیسہ ہوتا ہے۔ خدا نہیں، ان کا خدا ان کا پیسہ ہے، یہ ان کا پیسہ بولتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، یہ نہیں بولتی کہ خدا کرتا ہے، خدا کر رہا ہے، خدا کی وجہ سے، اور یہ بول رہا ہے ہمارا پیسہ ہم کر رہے ہیں، ان کی میں بول رہی ہے، ان کا تکبر، ان کا غرور بولتا ہے۔ تو چلیں بس، آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔